وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل انی انا النذیر المبین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ حجر کی آیت نمبر 99 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ آپ ان کی حالت پر مت اڑیے۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ضدی لوگ ہیں آپ ان کو علل اعلان یہ بتا دیجئے اور دو ٹوک الفاظ میں ان کے سامنے اعلان کر دیجئے اور ان سے اعلان لا تعلقی کر لیجئے کہ میں تو بس واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اور یہاں پر نذیر کا لفظ آیا ہے جو کہ کافروں کی حالت کے زیادہ لائق ہے۔ فرمایا آپ فرما دیجئے میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور اس کی مثال جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، فرمایا ایسے ہے جیسا کہ ایک شخص ہے اور وہ اپنی قوم کے پاس آتا ہے اور انہیں آ کر کہتا ہے کہ میں ایک لشکر اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں جو تم پر ابھی حملہ آور ہونے والا ہے، تم اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لو۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی بات کو مانا اور اپنی حفاظت کا انتظام کیا اور راتوں رات کہیں نکل گئے تو وہ بچ گئے، اور کچھ لوگوں نے اسے مذاق سمجھا اور وہ وہیں ٹھہرے رہے۔ صبح ہوتے ہی لشکر نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، فرمایا انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ فرمایا یہ مثال ہے، فرمایا میری اور اس چیز کی جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا جنہوں نے اس چیز کو مان لیا اور اتباع کر لی، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی اور اس کو مانا نہیں ہے۔ فرمایا وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آپ فرما دیجئے میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِزِينَ، جیسا کہ ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے پڑھے جانے والی کتاب کے حصے بکھرے بکھرے کر لیے تھے۔ یہاں پر المقتسمین تقسیم کرنے والے، سوال یہ ہے کہ یہاں پر مشبہ بھی تو آ گیا کہ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے، لیکن مشبہ کیا ہے یعنی جسے تشبیہ دی گئی؟ تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ فرمایا ہم نے آپ پر ویسے ہی قرآن کریم نازل کیا جیسا کہ ہم نے یہود و نصارہ پر تورات اور انجیل نازل کی، لیکن انہوں نے فرمایا اس کے اجزاء کو تقسیم کر دیا، بعض کو چھپا لیتے تھے اور بعض کو ظاہر کر دیتے تھے۔ تو یہ تو اس صورت کے اندر ہے جبکہ قرآن کریم اپنے لغوی معنی کے اندر ہو یعنی پڑھے جانے والی، اور اگر اس سے مراد اصطلاحی معنی ہو قرآن کریم کا تو پھر اس سے مراد وہ کتاب ہدایت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آقا علیہ السلام لے کر آئے۔ فرمایا ان یہود و نصارہ نے اس کو ماننے اور انکار کے اعتبار سے اجزاء کے اندر تقسیم کر دیا۔ بعض حصے جو اپنی چاہت کے مطابق تھے انہیں مان لیا، اور جو اپنی چاہت کے مطابق نہیں تھے ان کا انکار کر دیا، اور اس معنی کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ اور بعض رات یہ فرماتے ہیں کہ المقتسمین سے مراد اس کا مصداق عذاب اور انذار ہے۔ فرمایا پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ ویسے ہی عذاب سے انہیں خبردار کر دیجئے، یا فرمایا جیسا کہ عذاب یہود و نصارہ پر نازل ہوا، اور اس سے مراد بنو قریظہ اور بنو نذیر کے لوگ ہیں،
اور تیسرا قول یہ ہے کہ المقتسمین کا جو مصداق ہے، فرمایا اس سے مراد قریش مکہ ہے۔ بعض رات میں فرمایا کہ اہل کتاب ہے، پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قریش ہے، اور قریش کے وہ 16 افراد تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ساحر کہا کرتے تھے، جادوگر کہا کرتے تھے، اور مکہ کے مختلف رستوں کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ آنے والے لوگوں کو دین سے بچلائیں اور نبی علیہ السلام سے متنفر کریں۔ اور بعض رات فرماتے ہیں کہ چوتھا قول یہ ہے کہ المقتسمین کا مصداق قسمیں اٹھانے والے ہیں، اور وہ قسمیں اٹھانے والے عتبہ، شیبہ، ابو جہل یہ لوگ تھے جو کہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف عہد و پیمان کیا کرتے تھے، قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ دار الندوہ کے اندر جمع ہو کر فرمایا یہ ایسا کام کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے ہم جو ہے قسمیں کھاتے ہیں۔ تو فرمایا اس کا مصداق وہ لوگ ہیں، فرمایا جیسا کہ ہم نے اتارا قسمیں کھانے والوں پر۔ تو بہرحال یہ اختلاف تنوع ہے، یہ اختلاف تضاد پر مبنی نہیں ہے، یعنی المقتسمین کا مصداق یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں، قریش مکہ بھی ہو سکتے ہیں، قسمیں کھانے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے پڑھے جانے والی کتاب کے حصے بکھرے بکھرے کر لیے تھے، یعنی بعض حصے کو چھپا دیتے تھے، بعض کو ظاہر کر دیتے تھے، یا جو اپنے دل کے مطابق ہوتا، اپنے ذہن کے مطابق ہوتا اس کو مان لیتے تھے، اور جو نہ ہوتا اسے نہیں مانتے تھے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر کیا مومن کیا کافر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے حساب لیں گے، سب کا حساب ہوگا، سب سے پوچھ ہوگی۔ ہاں وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو فرمایا سب کا حساب لیا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ آیا کافروں اور مشرک جو ہیں ان سے بھی سوال ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بھی سوال ہوگا، ان سے پوچھ ہوگی۔ لیکن بعض قرآن کریم کی آیات جن کے اندر یہ آتا ہے کہ ان سے پوچھا نہیں جائے گا، ان کے بارے میں اشکال ہو سکتا ہے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ مختلف مواقع ہوں گے، بعض مواقع کے اندر تو سوال ہوگا اور بعض مواقع کے اندر سوال نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جواب جو کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ سوال معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ فرمایا ان سے سوال ہوگا زجر توبیخ کے لیے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے سوال ہوگا۔ تو فرمایا تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکوں کی پرواہ مت کیجئے۔ پیچھے حکم دیا گیا تھا کہ فرمایا کہ آپ کھول کر واضح طور پہ فرما دیجئے، میں واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں۔ فرمایا تیرے رب کی قسم ان سب سے ضرور پوچھ ہوگی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محاسبہ کرنا اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے، اور دعوت دینا فرمایا اللہ کی طرف بلانا یہ آپ کے ذمہ ہے، لہذا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اب خفیہ پیغام نہیں، خفیہ دعوت نہیں، بلکہ علل اعلان جو ہے وہ دعوت دیجیے۔ اور یہ نبوت کے چوتھے یا 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور اسی سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھپ کر دعوت دی اسے ختم کر دیا،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان دعوت دینے لگے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، سب کو پکارا، سارے جمع ہو گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی پرواہ مت کیجیے۔ فرمایا مشرکوں سے ہم نمٹیں گے، مشرکوں کی سختی سے، فرمایا تکلیفوں سے، ان کی مخالفت سے، فرمایا آپ بے پرواہ ہو جائیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، فرمایا جو مذاق کرنے والے ہیں ہم ان سے نمٹنے کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہیں۔ فرمایا ہم ان سے نمٹیں گے، ان کی شرارتوں کی، ان کی مخالفت کی آپ پرواہ نہ کیجیے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنائے، فسوف یعلمون، انہیں عن قریب پتہ چل جائے گا۔ فرمایا آپ کی حفاظت ہم فرمائیں گے، اور مشرک ان کی ہلاکت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہی تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حمزہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوانوں کو، ان انسانوں کو، عظیم انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما دی، تو مسلمانوں کو جس سے تقویت ملی، اور کافروں کے دل جو ہے وہ ٹوٹ کر رہ گئے۔ تو یہ فرمایا کہ ہم آپ کی طرف سے ان سے نمٹنے کے لیے جو استہزاء کرنے والے ہیں کافی ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لیے انہیں عن قریب پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں، ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ بھی لے لیا، اور فرمایا ہم آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، اور ہم آپ کے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ ان وعدوں پر 100% یقین تھا، لیکن مشرکوں کی مخالفت سے، ضد سے، عناد سے، شرک سے آقا علیہ السلام کا دل تنگ ہوتا تھا، دلی تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، اس بارے میں ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ آپ کے دل میں انقباض ہوتا ہے، آپ کا دل سکڑتا ہے، آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے۔ فرمایا ہم اس کا علاج بتلاتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق اپنے رب سے بنا لیجئے۔ فرمایا اپنے رب کی حمد، تسبیح اور تقدیس بیان کیجئے۔ فرمایا عالم قدس سے انوار کا فیضان ہوگا، آپ کی دل کی جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی، آپ کا سینہ کھل جائے گا۔ فرمایا اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ فرمایا یہ جو عبادت کا، تسبیح کا، حمد کا، تقدیس کا جو حکم ہے عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ بس آپ تو ہمیشہ رب کی حمد و ثنا میں، تسبیح تقدیس کے اندر لگے رہیے۔ فرمایا جب تک کہ آخری وقت نہ آ جائے۔ یقین سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد موت ہے، یعنی جب تک آپ کا وصال نہ ہو جائے، آپ کو موت نہ آ جائے، فرمایا اس وقت تک اسی کام کے اندر لگے رہیے۔ اور بعض لوگوں نے یقین سے مراد معرفت لی، اور انہوں نے کہا کہ جب تک یقین اور معرفت حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک عبادت کیجئے، جب درجہ یقین حاصل ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے، اس کے بعد عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ تفسیر کرنا اس کی، یہ تفسیر گمراہی ہے اور جہالت ہے، کہ جب تک یقین نہیں ہے، مرتبہ یقین حاصل نہیں ہوا، اور جب تک فرمایا یہ درجہ حاصل نہ ہو، معرفت حاصل نہ ہو، اس وقت تک تو عبادت کرو، جب معرفت حاصل ہو جائے پھر عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا یہ تفسیر کرنا گمراہی اور جہالت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت جو نعمتیں دی گئی ہیں، ان نعمتوں میں سے قرآن کریم سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔
اس کا موازنہ مقابلہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی نعمت نہیں رکھی جا سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سورہ ہجر کی تفسیر مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بقیہ سورتوں کی تفسیر بھی مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے لیے اسباب مہیا فرمائے اور وسائل مہیا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے جوڑ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کی بگڑیاں بنا، ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے در کے منگتے ہیں، اے اللہ اپنے سے مانگنے والا بنا، در در کی ٹھوکروں سے بچا۔ اے اللہ ضرورت بعد میں پیش آئے پہلے ہی پورا فرما۔ اے اللہ ضرورت بعد میں پیش آئے پہلے ہی پورا فرما۔ اے اللہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا، در در کی ٹھوکروں سے بچا، اپنے سامنے پیشانی جھکانے والا بنا، اپنا بندہ بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ نبی علیہ السلام کا سچا پکا وفادار امتی بنا، آقا کی سنتوں سے پیار محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق نصیب فرما، برائیوں سے کوسوں دور بھاگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتہ۔ جزاک اللہ۔